حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے حاسبوا قبل ان تحاسبوا، کہ اپنا محاسبہ کرو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ حضرت انس فرماتے میں ایک دفعہ حضرت عمر کے ساتھ جا رہا تھا تو آپ ایک باغ میں داخل ہوئے، میں باغ کے باہر کھڑا ہوا تھا، حضرت عمر اندر، اور حضرت عمر اپنے ساتھ باتیں کرنے لگ گئے اور اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں بخن بخن عمر امیر المؤمنین واللہ لتتقین اللہ او لیعذبنک، اپنے ساتھ باتیں کر رہے ہیں، امیر المومنین ہے اس وقت، کہ واہ بھائی واہ عمر امیر المومنین، اللہ کی قسم اے عمر تم اپنے دل میں اللہ کا تقوی پیدا کرو ورنہ اللہ تمہیں عذاب دے گا۔ یہ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جس نے کبھی، علماء نے لکھا ہے کہ جب کبھی تنہائی میں جائیں نا، کبھی تنہائی میں جائیں تو اپنا گریبان پکڑ کے نا اپنے آپ کو کچھ سنایا کریں، اپنا گریبان پکڑ کے۔ ہم دوسروں کا گریبان پکڑتے ہیں نا، تنہائی میں جب کوئی نہ ہو اپنا گریبان پکڑیں اور اپنی غلطیوں کا احساس دلائیں کہ تو نے کیا کیا حرکتیں کی ہیں، اور یہ احساس کب ہوگا؟ جب آپ اس کو لکھیں گے۔ آپ 1-2 مہینہ اس چیز کی پریکٹس کریں۔ ہم زبان سے سارے کہتے ہیں کہ ہم بہت گناہگار ہیں، لیکن دل سے ہم یہ کہتے ہیں کہ میرے علاوہ ساری دنیا گناہگار ہے۔ یعنی جو ہمارے پریکٹس سے ہم پہ کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں اللہ کا امتحان ہے، کسی اور پہ آتی ہے تو کہتے ہیں اپنے گناہ کی سزا بھگت رہا ہے۔ ہم پہ کوئی کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے نا تو کہتے ہیں یار بس اللہ کی طرف سے امتحان ہے، اور کسی اور کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اس کا تو ہونا تھا ایکسیڈنٹ، نماز نہیں پڑھتا، یہ نہیں کرتا، اس کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا تو کس کا ہوگا؟ تو آپ کا جب ہوا تو وہ امتحان تھا، اس کا ہوا تو گناہوں کی سزا تھی، تو آپ گناہگار ہوئے یا وہ گناہگار ہوا؟ تو زبان سے تو کہتے ہیں میری گناہگار آنکھوں سے میں نے دیکھا ہے اور گناہگار کانوں سے سنا ہے، اور جب ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو آپ نے اپنے آپ کو نیک بنا دیا، اس کو گناہگار بنا دیا۔ تو یہ کہنے کی باتیں ہیں کہ میں گناہگار ہوں، عمل سے ہم اپنے آپ کو گناہگار نہیں مانتے۔ ہم کب اپنے آپ کو گناہگار مانیں گے؟ قرآن کریم میں آتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائیں گے ہا اقرؤ کتابیہ، وہ جو جس شخص کو اعمال نامہ دیا جائے گا نا تو اس کو کہا جائے گا اقرأ کتابک، اپنا اعمال نامہ پڑھو، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج تم اپنا حساب خود کرو۔ بھائی ہم فیس بک پہ کوئی پوسٹ کرتے ہیں نا، آج مثال کے طور پر 8 تاریخ ہے، 8 تاریخ کو آپ نے کوئی پوسٹ کی، تو جب چوتھے مہینے کی 8 تاریخ 2025 آئے گی، فیس بک آپ کو ریمائنڈ کرواتا ہے نا کہ آپ نے پچھلے سال اس دن یہ پوسٹ کی تھی۔ 1 سال کی میموری، 2 سال کی، 3 سال کی، وہ آپ کی سارا ریکارڈ محفوظ رکھتا ہے۔ تو انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یار 1 سال پہلے اس تاریخ کو میں نے یہ شیئر کیا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسی ساری میموریز کھول کے رکھیں گے اور کہیں گے اقرأ کتابک، اپنا اعمال نامہ پڑھو۔ جب وہ پڑھنا شروع کرے گا وہ تو بھول گیا ہوگا، بھائی ہم نے کسی کی غیبت کی 2-3 دن پہلے، ہمیں یاد ہوگا؟ ہمیں کہاں یاد ہوگا؟ ہم نے کیا گناہ کیا؟ تو جب یاد نہیں ہوگا تو توبہ کی توفیق کیسے ہوگی؟ احساس کیسے ہوگا؟ ہم تو جب یہ دعا مانگتے ہیں یا اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دیں، تو دل ہی دل میں یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ گناہ تو میں نے کوئی کیا نہیں ہے، لیکن بس سارے کہہ رہے ہیں تو میں بھی کہہ دیتا ہوں اللہ معاف کر دیں مجھے۔ یعنی ہم وہ احساس ندامت نہیں ہوتا جو ہونا چاہیے گناہ پر، وہ احساس ایک رٹی رٹائی بات ہے، وہ ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ تو تنہائی میں یا کبھی کوئی ڈائری بنائیں، روزانہ کی بنیاد پہ 24 گھنٹے کی ایکٹیویٹیز لکھیں۔ آج میں نے صبح ملازمت کے دوران کیا کیا کیا، نماز پڑھی نہیں پڑھی، کوئی جھوٹ بولا، رشوت لی، کوئی کرپشن کی، کوئی 2 نمبری کی، بیوی کو برا بھلا کہا، بیٹے پہ کوئی ظلم تو نہیں کیا، کوئی غلط بات تو نہیں کی، کوئی یہ ساری چیزیں لکھیں، معاشرت، معیشت، اخلاقیات، عبادات، ساری چیزوں کے چیپٹر بنا کے، اور پھر اس اعمال نامے کی روشنی میں فیصلہ کریں کہ میں کتنا نیک ہوں اور کتنا۔ جب آپ اس کو سامنے رکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ میری زندگی میں تو کوئی نیکی ہے ہی نہیں۔ اس وقت احساس ہوتا ہے انسان کو کہ میری زندگی میں تو کوئی نیکی نہیں ہے، تو گناہ ہی گناہ ہے، تو اس سے توبہ کی توفیق ہوگی، تو آہستہ آہستہ امپروومنٹ ہوگی، چیزیں بہتر ہونا شروع ہوں گی۔ تو خلاصہ کلام میری گفتگو کا یہ ہے کہ ایک تو دین سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں، دین سے جو ہمارا تعلق ہو وہ صرف جذباتی نوعیت کا نہ ہو، بلکہ ہمیں دین کا علم ہو۔ اگر علم نہیں ہے تو علماء کے پاس بیٹھیں، ان سے دین کا علم حاصل کریں، اور اپنے دنیا کے جتنے معاملات ہم چلا رہے ہوتے ہیں اس میں جذباتیت کے بجائے، شدت کے بجائے
افہام و تفہیم، معاملے کو سمجھنا، اس کے حل کرنے کی کوشش کرنا، لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا، یہ مزاج ہمیں اپنانا چاہیے۔ قرآن کریم میں اللہ نے حضور کو کہا کہ اگر آپ سخت دل یا سخت مزاج ہوتے، یہ صحابہ آپ کے پاس نہ ٹکتے۔ یہ کن کو کہا جا رہا ہے؟ حضور کو کہا جا رہا ہے۔ تو جب حضور کے صحابہ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ آپ کی نرمی کی وجہ سے آپ کے ساتھ ہیں، تو اگر بیوی کے ساتھ ہم سختی کریں گے تو بیوی کہاں ٹکے گی؟ اولاد کے ساتھ سختی کریں گے تو اولاد کہاں ٹکے گی؟ اپنے ملازمین کے ساتھ کریں گے تو وہ کہاں ٹکیں گے؟ پڑوسی کے ساتھ کریں گے تو وہ کہاں ٹکیں گے؟ یہ نرمی کا، سختی کے موقع پہ سختی، نرمی کے موقع پر نرمی، ان معیارات کو الٹا نہیں کرنا۔ جو معیار شریعت نے دیا اس کو ایز اٹ از اپلائی کرنا ہے اپنی زندگی میں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔